أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے آج کی گفتگو کا. عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کیوں ہے؟ جب اللہ نے جو خالق مطلق ہے اور اس کی صفت خلاقیت ہے کہ اس نے کسی شے کو عبث نہیں خلق کیا، بے مقصد نہیں خلق کیا. جب کسی شے کو بے مقصد خلق نہیں کیا تو پھر انسان کی بھی خلقت کا مقصد ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، کیوں ہیں ہم، ہمارا وجود کیوں ہے، کیوں ہیں ہم، اور اسی مقصد کو سمجھ لینا ہماری معرفت ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو وہی ہماری معرفت ہے. حالانکہ اللہ نے انسان کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا ہے، جنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پہلے جنات کا ہی کیا ہے. ہم نے نہیں خلق کیا جنات کو، نہیں خلق کیا انسان کو، لیکن اپنی عبادت کے لیے. تو جب مقصد تخلیق انسان کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، لہذا مطلوب یہی ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد خلقت عبادت ہے. کس کی عبادت؟ خالق کی عبادت. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. ہمارے اور خالق کے درمیان خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، عبد و معبود کا رشتہ ہے. اس میں ہم ہیں عبادت کے لیے، وہ ہے اس لیے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں. لیکن اچھا اس نے مقصد ہی بتا دیا قرآن میں کہ مقصد ہے تمہارا عبادت کرو. سوال یہ ہے کہ کیسے کریں، کیا کریں؟ کوئی ہو سکھانے والا، کوئی ہو بتانے والا، کوئی ہو سمجھانے والا کہ یعنی یہ فعل ہے، عمل ہے. عمل کی دنیا میں کوئی تو ہمارا رہنما ہو، کوئی تو ہمارا ہادی ہو، کوئی ہمارا معلم حق ہو جو ہم کو بتائے کہ ہم کیا عمل اختیار کریں، کون سا فعل کریں جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. پروردگار، تو نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو خلق کیا تو ہم کو راستہ بھی دکھا دے. شاید اللہ جواب دے گا، شاید نہیں، یقیناً اللہ کا جواب ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ جب سے ہم نے خلق کیا، ہم نے ہادی کو پہلے خلق کیا ہے، ہدایت پانے والے کو بعد میں خلق کیا. بتانے والا، سمجھانے والا پہلے آ رہا ہے، سمجھنے والا بعد میں آ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ سمجھنے والا بعد میں آتا تو جو پہلے آ گئے ہیں یا تو ان کو انتظار کرنا پڑتا، اور یا بغیر انتظار کرتے اگر چلے جاتے تو ان کو تو شکوہ ہو جاتا کہ ہم کو تو کوئی بتانے والا بھیجا ہی نہیں ہمارے لیے. لہٰذا اللہ نے ایک دو نہیں 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ قائم کیا. اول جناب آدم علیہ السلام ہے اور آخر ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہادیان حق کا انتظام کیا ہے
کہ یہ بتائیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو اب بتانے والا آ گیا، جس کی عبادت ہے اس نے بھیج دیا بتانے والے کو۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہمارا معلم عین ہے، ہمارا معلم حق ہے، اس کو سمجھیں، اور صرف سمجھے نہیں بلکہ اس کی اطاعت کریں۔ ختمی مرتبت کو ہمارے درمیان بھیجا ہے تو رسول اللہ کو مطاع بنا کر بھیجا ہے، مطاع بنا کر بھیجا ہے۔ اور مطاع کا مطلب جس کے مطیع ہم کو ہونا ہے، جس کا مطیع ہم کو ہونا ہے، جس کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک طرف تو یہ کہہ دیا گیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی۔ کہ کیسے اللہ کی اطاعت کریں؟ اللہ نے کہا ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو اب عبادت کریں، یہی اس کی اطاعت ہے۔ لیکن اطاعت کے لیے جس کو مطاع بنا کر بھیجا ہے جناب رسالت مآب کو، ان کا ہمیں مطیع اور فرما بردار بھی بننا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ لہٰذا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اس کو ہم اب یہ سمجھیں کہ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ عبادت مصطفیٰ کی نہیں ہے، عبادت رسول کی نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ لیکن کیسے کریں؟ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کریں، تو یہ اطاعت گزاری ہے، یہ مطیع بننا ہے، یہ فرما بردار بننا ہے۔ اور جب اطاعت کریں گے تو اطاعت کس کی ہوگی؟ رسول کی ہوگی، کہ اللہ غیب میں ہے، وہ نہیں نماز پڑھ کے بتائے گا کہ میری نماز ایسے پڑھو، وہ نہیں روزے رکھ کے دکھائے گا کہ میرے لیے روزے ایسے رکھو جو ہم نے تم پر واجب کیے ہیں، وہ نہیں اپنے گھر کا طواف کر کے بتائے گا کہ حج اس کو کہتے ہیں۔ بتانے والا کوئی اور ہے، زبان سے بتائے تو وہ قول ہے جس کی اطاعت کرنا ہے ہمیں۔ تو اطاعت اور اتباع کے لیے اللہ نے ہادیان حق کا انتظام کیا ہے، اول تا آخر، جس میں رسالت اور نبوت ختم ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی جو رسول کہہ رہے ہیں اس کو ہم مان لیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اطاعت رسول کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ جو رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں اس کی پیروی کریں تو اتباع رسول کا ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ہر قص اور ناقص کو نہیں کہا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جس کو میں نے چن لیا، جس کو میں نے منتخب کر لیا، بس اس کا عمل میری عبادت ہوگی۔ اس کا عمل، جس کو اللہ نے منتخب کیا، اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ جیسے یہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ویسی نماز پڑھو، جیسے وہ عبادت کر رہے ہوں ویسی عبادت کرو، جیسے یہ روزہ رکھ رہے ہوں ویسا روزہ رکھو، وہ میری ہی عبادت ہے۔ جیسے یہ حج کریں تو ویسے ہی حج کر کے دکھاؤ تو یہ میری عبادت ہے۔ فعل کی منزل میں جو یہ کر رہے ہیں ویسے کر کے دکھاؤ تو عبادت میری ہوگی، اتباع رسول کا ہوگا۔ اور قول کی منزل میں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو تو اطاعت رسول کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی۔ تو اب کیا کیا رسول اللہ نے کیا اور کیا کیا فرمایا تو دیکھنا ہے تم کو، کہ اس لیے کہ ہم مقصد عبادت پہ ہیں،
اگر عبادت کی منزل سے، عبادت کے راستے سے ہم ہٹ جائیں تو ہماری حیات کا مقصد ہی پورا نہیں ہے، فوت ہو جائے گا مقصد حیات۔ لہٰذا اس مقصد کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ اب رسول اللہ کا فرمان اس کو ماننا ہے اور رسول اللہ کا فعل اس کی پیروی کرنا ہے۔ 23 برس میں جناب رسالت مآب نے کیا کیا کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 23 برس میں کیا کیا۔ تو 23 برس میں جس طرح سے رسول نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے، اسی طرح نماز پڑھنا ہے۔ پیروی رسول اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہو جائے گی۔ جیسے یہ روزہ رکھ کے دکھا رہے ہیں، ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنا ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، پیروی رسول اللہ کی ہوگی۔ یہ جیسے حج کر کے دکھا رہے ہیں، ہمیں حج ویسے ہی کرنا ہے، عبادت اللہ کی ہوگی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی رسول کسی کی ڈیوڑی پر آ کر سلام کر رہے ہیں، کسی کی ڈیوڑی پر آ کر سلام کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو فعل رسول ہے، یہ بھی تو عمل رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے عمل کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو یہ اتباع جب تک پورا نہ ہوگا تب تک اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ہم خالق کی عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ہادی کیا کر رہا ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، وہاں یہ بھی تو ہے کہ بیٹی کی ڈیوڑی پر آ کر سلام کر رہے ہیں۔ جب بیٹی کی ڈیوڑی پر آ کر سلام کر رہے ہیں تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم سلام سیدہ عالمان کو کریں؟ کیونکہ جو رسول کر رہے ہیں، فاطمہ کونین کو سلام کر رہے ہیں، ان کا اتباع کریں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو عزیزوں، زیارت پڑھنا ہماری عبادت کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ رسول اللہ کا کیا عمل ہے؟ ایک حجرہ ہے، حجرے سے محراب میں جانا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب رسالت مآب کا حجرہ، حجرے کی بائیں طرف محراب اور داہنے طرف سیدہ کا گھر۔ تو اب جب نماز کے لیے نکلتے ہیں رسول اللہ، تو اپنے گھر سے محراب کی طرف پہلے جانا چاہیے۔ سیدہ کی ڈیوڑی پر آئے، دہلیز پر آ کر سیدہ کو سلام کیا، اس کے بعد محراب میں گئے، یعنی پہلے زیارت پڑھی جناب سیدہ کی، زیارت کی، اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے آپ۔ اب یہ نماز پڑھ کے رسول بتا رہے ہیں، اپنی امت کو بتا رہے ہیں، انسانوں کو بتا رہے ہیں، وہ انسان جو خلق خدا کی عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، تو ہماری عبادت کیا ہے؟ جب رسول اللہ نے بتایا کہ نماز سے پہلے اپنی بیٹی کے ڈیوڑی پر جا کے سلام پیش کر رہے ہیں، اسی لیے ہماری نماز سے قبل محمد و آل محمد پر درود و سلام ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل